Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on capacity planning. In our earlier lecture on capacity planning, we talked about the importance of capacity planning. Today, we'll proceed further with this important concept and we'll discuss different types of capacity. More importantly, we'll be discussing design capacity, effective capacity, and of course their utilization. After this, we'll spend some time on discussing the determinants of effective capacity, and our discussion would continue further on the importance of capacity planning with respect to strategy formulation. After that, we'll discuss further the alternative capacity development, and last but not the least, we'll be talking about the cost-volume relationship. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری آج تک کی جو ڈسکشن ہے وہ کیپیسٹی پلاننگ کی امپورٹینس کو ڈسکس کر چکی ہے. آج کے لیکچر کے بعد یو ول بی ان اے پوزیشن آئیڈینٹیفائی ویریس ٹائپس آف کیپیسٹی پلاننگ اینڈ فردر یو ول بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیزائن کیپیسٹی، افیکٹو کیپیسٹی ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا آف یوٹیلائزیشن. اس میں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹیو سسٹم ہو، میننگ our discussion won't be associated with production system alone, rather we'll be having the services side included as well. اس کے بعد آپ کیپیسٹی پلاننگ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹرمنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ پھر اس پوزیشن میں آ جائیں گے that you are able to define or formulate a strategy with respect to this important concept of capacity planning. ہم لوگ پروڈکشن آپریشنز مینیجر کے طور پہ جو کام کرنے کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں یا جائیں گے، ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے دیٹ وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیزائن اینڈ فارمولیٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجی. اب وہ امپورٹنٹ اسٹریٹجی پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ میں کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی جناب آپریشنل اسٹریٹجی. انیشلی آپ کا فوکس صرف اور صرف آپریشنل اسٹریٹجی پہ ہی ہوگا. But with the passage of time and with the attainment of managerial skill, آپ کو organizational strategy بھی develop کرنی پڑے گی. ہماری آج کی ڈسکشن formulation of capacity planning related strategy سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد you'll be in a position to talk about various capacity alternatives available to you or to your organization. اس میں اکانومیز آف اسکیل یا ڈس اکانومیز آف اسکیل کے ذریعے آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے دیٹ یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ویدر یور آرگنائزیشن شوڈ انکریز اٹس کیپیسٹی، ریٹین اٹس اوریجنل کیپیسٹی اور ایگزسٹنگ کیپیسٹی، اور ڈیکریز اٹس کیپیسٹی. اینڈ ہوپ فلی اس ساری ڈسکشن کے بعد آپ ایک ایسے موڑ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کاسٹ والیوم ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. کاسٹ والیوم ریلیشن شپ آپ کسی نہ کسی طور پہ ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر میں اس کا دوسرا نام آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ یقیناً ریڈیلی اسے آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو اٹس اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ، یا اس کا دوسرا نام جس کو ہم بریک ایون کوانٹٹی یا بریک ایون پوائنٹ کے ریفرنس سے یاد کرتے ہیں. یہ ریونیو اور کاسٹ کی ایسی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جس میں تیسرا فیکٹر والیوم کا انکارپوریٹ کر دیا جاتا ہے. والیوم یا آؤٹ پٹ کیپیسٹی پلاننگ سے ہی ریلیٹ ہوتی ہے. تو یقیناً آج کی ڈسکشن ہمارے لیے اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیٹ جو ہم لوگ بات پہلے اسٹارٹ کر چکے ہیں اباؤٹ کیپیسٹی پلاننگ، اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور آج کے لیکچر کے بعد ہم کیپیسٹی پلاننگ کو اپنے اگلے لیکچر میں اختتام تک پہنچائیں گے، اور ساتھ میں ہم پروسیس سلیکشن کو بھی ڈسکس کر لیں گے. ہماری ڈسکشن اگر آپ کو یاد ہو اس طرح سے اسٹارٹ ہوئی تھی دیٹ جو ہمارے کورس آؤٹ لائن ہے اور جو ہم لوگوں کی چیپٹرز کی ڈیولپمنٹ یا پلیسمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا یونٹس آف لرننگ، تو ڈیزائن آف سسٹمز میں
ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیپیسٹی پلاننگ کا ہوتا ہے. اور کیپیسٹی پلاننگ کو آپ صرف اس کی ڈیفینیشن سے ہی پہچان سکتے ہیں. آپ نے پچھلے لیکچر میں کیپیسٹی پلاننگ کو ڈیفائن بھی کیا اور اس کی امپورٹینس بھی دیکھی. ناؤ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی ٹچ دی کوانٹیٹیو پارٹ. جب آپ کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں کسی بھی کانسیپٹ کا تو یو ٹرائی ٹو کوانٹیفائی, اور جب بھی آپ ویریبلس کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یور بیسک انٹینٹ از آلویز ٹو بینچ مارک یور سیلف ود آئدر یور پاسٹ پرفارمنس اور ود یور کمپیٹیٹرس. تو جو کیپیسٹی پلاننگ میں بھی کانسیپٹس کوانٹیٹیو سائڈ سے آتے ہیں, اس کے پیچھے بھی جو امپورٹنٹ کانسیپٹ چھپا ہوا ہے یا ہڈن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو میجرمنٹ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس 3 طرح کی کیپیسٹیز کی ڈیفینیشن موجود ہے, آپ اپنے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. The first one is design capacity, the second one is effective capacity, and the third one is actual output. آپ میں سے جو حضرات انڈسٹری میں یا سروسز سائٹ سے پروفیشنلی لنکڈ ہیں وہ اس چیز کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں that in most of the situations the actual output is always less than the effective capacity or the design capacity. Design capacity in fact ایک بڑی آئیڈیلسٹک سی ٹرم. آپ اپنے اسکرین پہ دیکھیے تو ڈیفینیشن کچھ ڈیزائن کیپیسٹی کی اس طرح سے بنتی ہے. ڈیزائن کیپیسٹی از دا میکسیمم آؤٹ پٹ ریٹ اور سروس کیپیسٹی اینڈ آپریشن پروسیس اور فیسلٹی از ڈیزائن فار, انڈیکیٹنگ کہ آپ کی جو آرگنائزیشن کی صلاحیت ہے, کام کرنے کی جو صلاحیت ہے, اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے بہت زیادہ آسان الفاظ میں رکھی گئی ہے, لیکن اس کے پیچھے کافی ادر امپورٹنٹ ایسپیکٹس کو جمع کر دیا گیا. جب کبھی میکسیمم آؤٹ پٹ ریٹ کی بات کی جاتی ہے تو اگر آپ پروڈکشن سائٹ پہ ہیں یا آٹو موبائل انڈسٹری کی اگر اگزامپل رکھ دی جائے آپ کے سامنے تو آپ ریڈیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ دن میں 30 گاڑیاں بنانے کے قابل ہیں اور سال میں آپ کو 300 دن کام کرنا ہے تو آپ 30 ڈیز کو 30 کارز کو 300 ڈیز سے ملٹیپلائی کر کے ٹوٹل اینول پروڈکشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ سروسز سائڈ میں ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو کہ فار انسٹنس فائنینشیل سائڈ کو ہی اگر ڈیل کر رہی اور یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہے کہ اسٹینڈرڈ پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے ایک ٹرینڈ یا اسکلڈ ورکر ایک دن میں اگر 10 ایپلیکیشنز کو ہینڈل کرتا ہے یا 10 کلائنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں, 10 کسٹمرس کو ہینڈل کرتا ہے, اور اگین آپ کے پاس اگر سال کے 300 ورکنگ ڈیز اویلیبل ہیں تو یو کین کیلکولیٹ دی میکسیمم آؤٹ پٹ. اسی طرح سے دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دس ڈیزائن کیپیسٹی از جسٹ اے ریفرنس, ایک ایسی ریفرنس ٹرم جو عام حالات میں پاسبل نہ ہو یا اس کی ضرورت نہ ہو. کس طرح سے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر آپ کی مارکیٹنگ ڈویژن آپ کے سامنے آ کے ایک ایسی سچویشن سامنے رکھتی ہے دیٹ نیکسٹ ایئر آپ کی جو بکنگ آٹو موبائلس کی ہوئی ہے وہ زیادہ ہے آپ کی ڈیزائن کیپیسٹی سے, تو آپ کو ایک اسٹریٹجی ڈیفائن کر کے اپنی مارکیٹنگ سائٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہوگا. بٹ اف دیر از اے سچویشن دیٹ دی مارکیٹنگ سائٹ کمس ٹو یو اور وہ آئیڈینٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگلے سال کے لیے اتنی اچھی بکنگ نہیں ہے, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کٹ ڈاؤن یور پروڈکشن. وہ پروڈکشن کٹ ڈاؤن کرنا یا کیپیسٹی کو ایک لوور گریڈ پہ لے کے جانا یا لوور اسکیل پہ لے کے جانا یا اسکیل ڈاؤن پروڈکشن کرنا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے. عام طور پہ آرگنائزیشنس اپنی ڈیزائن کیپیسٹی سے تھوڑا سا ریڈیوسڈ اسکیل پہ آپریٹ کرتی. The reason is that most of the time the organizations are interested in
having certain allowances either being brought into the system or being followed effectively or unconsciously or consciously, for the simple reason کہ unforeseen ایک ایرر ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میکسیمم آؤٹ پٹ پہ کام کرنے کا شاید زیادہ فائدہ نہ ہو بلکہ زیادہ نقصان ہو. تو ہماری دوسری ڈیفینیشن اس بیسس کے اوپر افیکٹو کیپیسٹی کی آ جاتی ہے. آپ کے اسکرین کے سامنے کیپیسٹی کی دوسری ٹائپ کی ڈیفینیشن دیکھیے. ڈیزائن کیپیسٹی مائنس الاؤنسز سچ ایز پرسنل ٹائم, مینٹیننس اور اسکریپ. یعنی اگر آپ ایک دن میں 30 گاڑیاں بنا رہے ہیں ایز اے فنکشن آف یور ڈیزائن کیپیسٹی, there is a possibility that on a given day there is a power breakdown, there is an electrical failure, یا ہو سکتا ہے آپ کی جو کنویئرز ہیں جو آپ کے آٹوموبیل کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک اسٹیشن سے دوسرے ورک اسٹیشن تک پہنچاتی ہیں, اس میں کوئی میکینیکل ایرر آ جاتا ہے. اور میکینیکل ایرر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے ریلیٹنگ ٹو دی آٹومیٹڈ پارٹس یا اسمبلی لائن سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان میں مشینز کا جہاں کہیں عمل دخل ہوتا ہے اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے دیٹ اے میکینیکل ایرر کین افیکٹ دی ہول آپریشن اور دی ہول سسٹم. اس میں زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سلیکنس کا. جب آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ٹاپک کور کریں گے اس میں آپ سلیک کی ڈیفینیشن زیادہ بہتر طریقے سے پڑھیں گے. فار دا ٹائم بینگ آپ یہی سمجھ لیجیے دیٹ دیر آر سرٹن ایشوز ریلیٹنگ ٹو ہیومن مشین انٹریکشن جس میں کچھ نہ کچھ پرابلمس آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈیزائن کیپیسٹی کو اچیو نہیں کر سکتے. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے دیٹ موسٹ آف دی آرگنائزیشنز آر ناٹ انٹرسٹڈ ان آپریٹنگ ایٹ ڈیزائن کیپیسٹی. فار انسٹنس اگر آپ کے پلانٹ کی ڈیلی آؤٹ پٹ 30 مشینس کی 30 آٹوموبیلس کی پروڈکشن کی ہے اور آپ 300 ڈیز کیلنڈر ڈیز ورکنگ ڈیز کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں تو یو ہیو دی اپرچونٹی ٹو میک ایٹ لیسٹ 9,000 آٹوموبیلس پر ایئر. اگر آپ کی مارکیٹنگ سائٹ صرف اور صرف آپ کو 4,000 کارز کا آرڈر لا کے دیتی ہے تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو ورک say for the same number of hours and achieve your target of 4,000 automobiles, say in half the number of days you are supposed to work. یعنی اگر آپ نے 300 دن کے بجائے 150 دنوں میں ہی اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو آپ باقی 150 دنوں میں ایز این آرگنائزیشن اپنی ورک فورس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں, کس طرح سے امپلائی کریں گے. سو whenever you are talking about ڈیزائن کیپیسٹی یہ ایک آئیڈیلسٹک ٹرم ہے. آئی کیپ آن ریپیٹنگ ٹل دا ٹائم آپ کو اس ٹرم سے تھوڑی سی ایفیلیشن ہو جائے. ڈیزائن کیپیسٹی از این امپورٹنٹ کانسیپٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل ایشوز. اور ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل ایشوز میں ہو سکتا ہے کسی ورکر کی کوئی پرابلم آ جائے اور اس کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ورکر آ جائے اور وہ اتنی اسکل نہ رکھتا ہو کہ آپ کی ڈیلی پروڈکشن اچیو ہو سکے. سیم ہولڈس ٹرو if your organization is in the services side. پتا چلا آپ کے جو ٹرینڈ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ ہیں وہ کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے آج کام پہ موجود نہیں ہیں, یا ہو سکتا ہے انہیں کسی اور کراس سیکشنل ٹریننگ کے تھرو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا اور ان کی جگہ کوئی صاحب آ کے جب کلائنٹس کو یا کسٹمرس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی ایز کمپیئر ٹو دی اوریجنل ممبر آف دا ٹیم از اے لٹل لو. تو اس قسم کے ریزنس کی وجہ سے جو کیپیسٹی آپ کو ریالٹی میں اس سینیریو میں حاصل ہو رہی ہے اسے آپ افیکٹو کیپیسٹی کہیں گے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشنز بیس دیئر ڈیسیژن آن افیکٹو کیپیسٹی. دے ڈو ہیو دیٹ کانسیپٹ آف ڈیزائن کیپیسٹی بٹ دے آر مور انٹرسٹڈ ان دی فیکٹرز آف مینٹیننس, پرسنل ٹائمز اور پرسنل ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا ورکرز اور ڈاؤن ٹائم آف دا مشینس, اور مور امپارٹینٹلی دی کانسیپٹ آف سلیک. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈیزائن کیپیسٹی کے بجائے اپنی ساری ڈیسیژنز افیکٹو کیپیسٹی کے اوپر بیس کریں گے. فرض کر لیجیے اسی آٹو موبائل پلانٹ پہ افیکٹو کیپیسٹی جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے وہ صرف
20 cars کی, working 20 cars کی اور ڈیزائن کیپیسٹی ہو رہا ہے 30 cars کا, تب آپ خود دیکھ سکتے ہیں there is a dilemma and there is a situation which you as an operations manager would be able to identify and solve. Even if you are unable to do it right now, with the passage of time اور جب آپ یہ semester complete کر رہے ہوں گے, you'll be in a position to solve this case کہ جی آپ کی ڈیزائن کیپیسٹی اتنی ہے, آپ کی افیکٹو کیپیسٹی اتنی ہے, تو آپ ٹارگیٹ اپنی کیسے اچیو کریں گے. تھرڈ ٹائپ آف کیپیسٹی پلاننگ از دی ایکچوئل آؤٹ پٹ. آپ کے اسکرین کے سامنے ایک ڈیفینیشن آپ کو ڈسپلے کی جا رہی ہے, پلیز اس کو ذرا کیئرفلی ریفر کیجیے. اٹ سیز دیٹ ایکچوئل آؤٹ پٹ از دا ریٹ آف آؤٹ پٹ ایکچولی اچیوڈ اینڈ آف کورس اٹ کی ناٹ ایکسیڈ دی افیکٹو کیپیسٹی. اب اس میں کچھ ایسی انفورسین چیزیں بھی انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو افیکٹو کیپیسٹی سے بھی نیچے ایک ویلیو آبٹین ہو رہی ہوتی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. آپ کی اسکرین کے سامنے ایک ایگزامپل آ رہا ہے, اس کو دیکھیے آپ. پہلی بات تو یہی ہے دیٹ یو ہیو دی ڈیفینیشن آف ایفیشنسی ایز ایکچوئل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی افیکٹو کیپیسٹی. اینڈ دیر از اندر ڈیفینیشن وچ وی کال یوٹیلائزیشن وچ از ایکچوئل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیزائن کیپیسٹی. اگر آپ ان دو ڈیفینیشنس کو دیکھیں گے تو یو کین کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کہ اگر آپ کا ڈینامینیٹر بڑا ہو اور آپ کا نیومریٹر چھوٹا ہو تو یو ول ہیو اے اسمال ویلیو. بیسڈ آن دس, اگر میں آپ کے سامنے ایک فارمولا رکھوں ایفیشنسی کا اور ایک فارمولا رکھوں یوٹیلائزیشن کا, تو آپ بڑے آرام سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی ایفیشنسی میں اور یوٹیلائزیشن میں جو نیومریٹرز ہیں یا جو فریکشن کی اپر ٹرم ہے وہ کانسٹنٹ ہے یا برابر ہے. Based on this, we are in a position to say that anything divided by a greater quantity would end up in a smaller fraction. تو اس لحاظ سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی ایفیشنسی کم ہوگی یا زیادہ, یا یوٹیلائزیشن کم ہوگی یا زیادہ. ابھی آپ سے بات کی گئی تھی کہ افیکٹو کیپیسٹی از آلویز لیس دین ڈیزائن کیپیسٹی. سو اف یور ڈیزائن کیپیسٹی از فار 30 cars, just for the sake of our discussion, اینڈ یور افیکٹو کیپیسٹی از فار 20 cars, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایکچوئل آؤٹ پٹ 10 cars کی ہے تو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 20 ایک فریکشن آ رہی ہے, 10 ڈیوائڈیڈ بائی 30 ایک فریکشن آ رہی ہے. تب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ویلیو زیادہ بڑی ہوگی. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کنفیوز, یا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے, آپ کے سامنے اسی ایگزامپل کو ہم نے مزید نمبرز کے ذریعے آسان کر دیا. Say you are in the business of manufacturing trucks and your assembly line allows you to design a capacity of 50 trucks per day. So much so good والی بات ہے کہ آپ نے بڑی آسان سی بات کر دی کہ ہمارے پاس ایک ایسی آٹوموبائل انڈسٹری کا ایریا جس کو ہم ٹرکس مینوفیکچرنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹرکس مینوفیکچرنگ میں آپ کی جو پلانٹ کی ڈیزائن کیپیسٹی ہے وہ ہے 50 ٹرکس کی, اور آپ کی جو افیکٹو کیپیسٹی ہے وہ ہے 40 ٹرکس کی. آپ اسکرین پہ دیکھیے, آپ کو ساتھ میں ایک اور ٹرم بھی دی جا رہی ہے. ایکچوئل آؤٹ پٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دیٹ یور اسمبلی لائن ہیز دی ایکچوئل آؤٹ پٹ آف 36 یونٹس اور 36 ٹرکس پر ڈے. اب آپ کے سامنے فارمولا بھی موجود ہے, دیکھیے فارمولا کے ساتھ آپ ویلیوز انکارپوریٹ کر رہے ہیں. ویلیوز انکارپوریٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ ایفیشنسی کی کیا ویلیو آ رہی ہے اور یوٹیلائزیشن کی کیا ویلیو آ رہی. ایفیشنسی کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا کیا ہے جی, ایفیشنسی ایکولس ایکچوئل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی افیکٹو کیپیسٹی. اب آپ اس میں ویلیو سبسٹیٹیوٹ کیجئے تو یو ول ہیو 36 ٹرکس ان یور ایکچوئل آؤٹ پٹ اینڈ effective capacity is of 40 trucks. So this concept is formulated کہ آپ کی efficiency جو ہے وہ 36 divided by 40 would yield 0.9, اور 0.9 کو جب آپ percentage میں لے جائیں گے تو وہ ہوگا 90%. Similarly, your utilization would be actual output divided by design capacity. Actual output اگر آپ کے پاس 36 trucks کی ہے اور آپ کے پاس design capacity 50 trucks کی ہے
تو یو ول ہیو اے فریکشن اور ڈیسیمل آنسر ایز 0.72 جس کو آپ پرسنٹیج میں لے کے جائیں گے اینڈ اٹ وڈ بی 72%. اب آپ نے دیکھا کہ سمپل سے ایگزامپل سے آپ نے ڈیزائن اور افیکٹو کیپیسٹی کی استعمال یا مدد سے ایفیشنسی اور یوٹیلائزیشن دو امپورٹنٹ ٹرمس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یہاں آپ کے سامنے ایک اور امپورٹنٹ ڈیفینیشن دی جا رہی ہے اور وہ ہے کیپیسٹی کوشن یا بفر کی. اٹ از دی ڈفرنس بٹوین ڈیزائنڈ اینڈ یوٹیلائزڈ کیپیسٹی. تو یعنی اگر آپ کے سامنے کسی بھی نیومیریکل میں یا کسی بھی سچویشن میں ڈیزائن کیپیسٹی اور یوٹیلائزیشن کا فرق کسی طرح سے رکھ دیا جائے تو آپ سے کوئی بھی صاحب کوشن یا کیپیسٹی کوشن یا بفر کیپیسٹی کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. اینڈ آئی گیس یو آر ان اے پوزیشن ٹو آنسر دس کوسچن کہ واٹ از دا بفر کیپیسٹی اور دی کوشن کیپیسٹی, بیکاز اٹ از سمپلی دا ڈفرنس بٹوین ڈیزائن کیپیسٹی اینڈ یوٹیلائزیشن. ہمارے پچھلے ٹرک والے ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن کیپیسٹی کتنی تھی اور یوٹیلائزیشن کتنی تھی, ان کا جو ڈفرنس ہے دیٹ از یور بفر کیپیسٹی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب وی آر ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ دی effective determinants of capacity planning. اگر آپ effective capacity planning کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی implications یا ایسے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ آپ اپنی آرگنائزیشنز کو زیادہ افیکٹولی مینج کر سکیں اور ان کی ریسورسز کو زیادہ افیکٹولی یوٹیلائز کر سکیں. سو اس میں 7 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت زیادہ کامنلی لوگ پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. فرسٹ آف آل اٹس دی فیسلٹیز. نمبر 2 از دا پروڈکٹ اینڈ سروس فیکٹرس. نمبر 3 از پروسیس فیکٹرس. نمبر 4 از ہیومن فیکٹرس. نمبر 5 از آپریشنل فیکٹرز. اینڈ نمبر 6 is your supply chain factors, and number 7 is your external factors. We'll now take each of these determinants one by one اور ان کو مزید دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ whenever you're talking about effective capacity planning تو آپ کے پاس اپنی آرگنائزیشن چاہے وہ پروڈکشن سائٹ کو دیکھ رہی ہو یا سروسز سائٹ کو دیکھ ایک فیسلٹی رکھتی ہوگی. جی ہاں, فیسلٹی لے آؤٹ از این امپورٹنٹ کانسپٹ اینڈ یو ول بی کورنگ ان دی نیکسٹ 2 or 3 لیکچرز. بٹ فار دا ٹائم بینگ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی determinants of capacity planning, we'll try to consider it a little differently. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہے فیسلٹیز کا. چونکہ ہم ڈیزائن پورشن کی بات کر رہے ہیں اور ڈیزائن آف فیسلٹیز از آلویز این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. آپ کئی انداز میں اس ایگزامپل کو پہلے بھی سن چکے ہیں اینڈ پلیز الاؤ می ٹو ریپیٹ مائی سیلف کہ آپ نے اگر کوئی سروس اسٹیشن کھولنا ہے جہاں پہ آپ گاڑیوں میں تیل بھی بھرنا چاہتے ہیں, CNG گیس بھی بھرنا چاہتے ہیں, ساتھ میں آپ ٹائر شاپ کی مدد سے ٹائرز میں ہوا بھی بھرنا چاہتے ہیں یا آپ آئل چینج کرنے کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کوئی ایک نقشہ ہوگا, اس نقشے کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنی فیسلٹیز کو ڈیولپ کریں گے. Whenever you're talking about facilities, the external factors جو زیادہ امپورٹنٹ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں وہ ہیں انوائرمنٹل یا لیگل ایشوز سے ریلیٹڈ. مجھے اگر کوئی گیس اسٹیشن یا پیٹرول پمپ کھولنا ہے تو آئی ہیو ٹو فالو دی گائیڈ لائن پرووائڈیڈ بائی دا لوکل گورنمنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر میں پیٹرول پمپ کھول کے بیٹھ جاؤں. نو. سو your facility should be able to identify and follow the guidelines as and when جو بھی آپ کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی. ان گائیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ there are certain other issues. آپ کی فیسلٹیز میں وہ تمام موٹیویشنل فیکٹرز جو آپ کی ورک فورس کی آؤٹ پٹ کو انکریز کرتے ہیں بتدریج اضافے کے ساتھ موجود ہونا چاہیے. Now this is an important concept. جب کبھی آپ فیسلٹیز ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے that you should be able to make your facility in a way that it can be expanded at a later stage. اگر آج میں 10 گاڑیوں کو
تیل بھرنے کے ذریعے سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, تو میری کوشش یہ ہوگی دیٹ آئی شوڈ بی ایبل ٹو فردر ایکسپینڈ مائی facility if the demand for my petrol pump station, gas station increases say 2 years down the road. تو یقیناً جب کبھی آپ فیسلٹیز لے آؤٹ ڈیزائن کریں گے یا پلان کریں گے, آپ کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے دیٹ اٹس اویلیبل اسپیس شوڈ بی فلی یوٹیلائز. اس میں جو اسپیس کی کانسٹرینٹس ہیں, اگر آپ کسی کنجسٹڈ جگہ پہ جا کر ایک فیسلٹی بنا رہے ہیں, وہ اپنے اندر کچھ ایسی پرابلمس اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یو ڈو ناٹ فلی یوٹیلائز دی اویلیبل ریسورس. اس کے علاوہ دیر آر ادر فیکٹرس کے بات ہو رہی تھی کہ میں اپنے گھر کے اندر پیٹرول پمپ نہیں کھول سکتا. ایون اف آئی وانٹ ٹو, دیر آر گائیڈ لائنس بائی دا گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ وڈ سے کہ جی آپ کو یہ اجازت اس وجہ سے نہیں دی جا رہی بیکاز دیر آر انوائرمنٹل ایشوز, دیر آر ٹرانسپورٹیشنل ایشوز, there are issues related to the security of the people living around. خدا نہ کرے پیٹرول پمپ میں آگ لگ جاتی ہے تو فائر ٹرک کس طرح سے آ کے آگ کو بجھائے گا یا آگ پہ قابو پائے گا. اینڈ مور امپورٹنٹلی there is a factor of convenience involved for the people who are interested in obtaining this service. اگر کچھ لوگوں کو گاڑی میں تیل بھروانے کی ضرورت پیش آئے گی تو they would prefer to have a gas station on the main highway or on the main road instead of diverting their car اور وہ کسی سیکلوڈیڈ جگہ آ کے تیل بھروا کے چلے جائیں. Furthermore, اگر آپ اسی ایگزامپل کو مزید آگے بڑھائیں, you should have ample supply of all the utilities associated with providing that particular service. یہ تو میں نے آپ کو ایک بہت زیادہ چھوٹا سا ایگزامپل دیا which is probably carrying a lot more value اگر آپ اسی ایگزامپل میں گیس اسٹیشن کی جگہ کسی اور چیز کو پکچر ان کر دیں. لائک اف یو پکچر دی آرگنائزیشن پرووائڈنگ سروسز, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس, فائنینشیل, کسی بھی قسم کی سروسز اپنے کسٹمرس کو پہنچا رہی ہے, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دا آرگنائزیشن وڈ بی باؤنڈیڈ بائی دا سیم گائیڈ لائنس. گورنمنٹ کی طرف سے انوائرمنٹل یا لیگل گائیڈ لائنس اس کو پرووائڈ کی جائیں گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اینی فیلئر اور اینی فیلئر ٹو کمپلائی ود دی گائیڈ لائنس کین آئدر بی کہ آرگنائزیشن کسی کسٹمر کو سروس پرووائڈ کرتے ہوئے نقصان پہنچا بیٹھے گی, یا ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے دیٹ ڈیزائن آپ کا جو ہے وہ اتنا پور ہے that your services fail to provide the actual or desired intent, وہ ہے customer needs کو satisfy کرنا. So if we are in the banking side, اور ہم بینک سائڈ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم فیسلٹی لے آؤٹ بینک کی کیسے کرتے ہیں, that we provide the opportunity to the people who are interested in opening an account کہ وہ کس طرح سے آپ کے بینک میں آئیں گے, کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جائے گا اور ان کو کس طرح سے راؤٹ کیا جائے گا. کہ اگر کسی نے بینک سے پیسے نکالنے, کسی نے پیسے جمع کرانے, یا اگر کسی نے کوئی یوٹیلیٹی بل بھی جمع کرانے, تو ان کو آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے. دیز آر دا کوشچنز وچ یو ایز این آپریشن مینیجر وڈ بی آنسرنگ, آج نہیں تو کل. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ فیسلٹیز لے آؤٹ is probably the primary most important determinant of capacity planning. اگر آپ کسی ایسی چھوٹی سی جگہ پہ جا کر اپنی فیسلٹی سیٹ اپ کر دیں جہاں پر آپ آگے چل کر سروس ہی نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو آپ پوری کی پوری فیسلٹی کو ریلوکیٹ کر رہے ہوں گے. اینڈ دیٹ وڈ مین دیٹ یو ول اسپینڈ اے لاٹ مور منی ایز ویل ایز یو ول بی یوٹیلائزنگ یور ریسورسز, اور ہو سکتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آپ اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرس کو لوز کر دیں. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹ آف افیکٹو کیپیسٹی از دی پروڈکٹ اینڈ سروس فیکٹرس. اگر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایگزامپل رکھ دوں تو ہمیں اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھانے میں سہولت ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو, آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جب کمپیوٹر انڈسٹری پاکستان میں یا کمپیوٹرز کا استعمال یا رواج کم تھا, تو ہم لوگ باہر سے کمپیوٹرز منگوایا کرتے تھے اور ہماری لوکل انڈسٹری
میں کمپیوٹر مینوفیکچرنگ اتنی زیادہ نہیں تھی. سو وی آر ٹرائنگ ٹو یوز دا ایگزامپل فرام امیرکا, جہاں پہ یہ سچویشن درپیش ہوئی مینوفیکچررس کو کہ لوگوں نے کمپیوٹر کے آرڈر دینے شروع کیے. پرسن اے یا پہلے صاحب جو تھے ان کی کوئی اور ریکوائرمنٹ تھی, جو دوسرے صاحب تھے ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی, تیسرے صاحب جو تھے ان کی ریکوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ تھی. یہ سچویشن میں کئی اچھی اور بڑی کمپنیز نقصان اٹھاتی چلی گئیں بیکاز دے ور unable to identify this determinant of capacity planning. They were not in a position to help their customer. اور یہ فیلئر کہ وہ کسٹمر کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود فلفل نہ کر سکے ان کے پور پرفارمنس کا باعث بنے. تو اس کے برعکس there was a manufacturer جس نے سوچا کہ ہم کیپیسٹی پلاننگ کو کیوں نہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو پروڈکٹ اور سروس فیکٹرز کا امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے اسے بھی ہم سیٹسفائی کریں, اینڈ مور امپورٹنٹلی وی شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ آور کسٹمر. سو واٹ دے ڈیڈ واز دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ کہ ہم لوگ اپنی کمپیوٹر کو اسمبلی لائن پہ ایک کامن سیٹ آف ایلیمنٹس یا کمپوننٹس تک سنگل ٹریک پہ رکھیں گے, بٹ دا مومنٹ دیر از اے ڈفرینسیشن اور ڈفرنٹ requirement from the customer, we'll route it differently. یعنی اگر کسی کو ہارڈ ڈرائیو کی کیپیسٹی ڈفرینٹ چاہیے یا کسی کو اگر اس میں کچھ ایڈیشنل فیچرز چاہیے تو وہ اسٹیج وہ بعد میں لے کے آتے تھے. آپ بالکل صحیح سمجھے, we did cover this example a little differently when we talked about delayed differentiation. Over here the idea is the same. آپ کیپیسٹی پلاننگ کو اس طرح سے پلان کر رہے ہیں that you are trying to make use of some common resources, and at the same time you are trying to incorporate the differentiation concept. یہ جب differentiation concept incorporate کیا جاتا ہے, you are in a position to handle the customer requirements. آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر 10,000 کسٹمرز کو سال میں اس طرح کا کمپیوٹر چاہیے تو ہم 10,000 کو پہلے کمپیوٹر پرووائڈ کریں گے اور باقی 5,000 کو ہم بعد میں پرووائڈ کریں گے. بیکاز یو آر ناٹ شیور, اسپیشلی ان اے ڈائنامک انڈسٹری لائک پی سی مینوفیکچرنگ, جہاں پر جو آپ کے ونڈوز اور انٹل پروسیسر کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ جلدی چینج ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو پروسیسر کی لائف ہے وہ اٹ سیلف بہت کم ہو چکی ہے. یو کین یوز دس اسٹریٹجی. سو سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہی ہے دیٹ یو وڈ بی using the concept of product and service features. اور وہ سروس فیکٹرز یہی ہیں کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو اس طرح سے ہینڈل کیجیے that you are not wasting your resources, you are utilizing them, and at the same time you are trying to help the customer. Third important point is the process factors. Process factors میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کبھی ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں we try to talk about quality as well as quantity. کوالٹی اور کوانٹٹی کو آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ کوالٹی کو آپ نے ابھی آگے چل کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, بٹ یو آلریڈی نو دا کانسپٹ دیٹ دس از دی فیچر وچ میکس اور بریکس یور پروڈکٹ اور سروس. سملرلی کوانٹٹی اٹ سیلف, چاہے وہ والیوم کی ٹرمز میں آپ لیجیے یا آپ تعداد کے لحاظ سے بات کیجیے, وڈ بی اندر امپورٹنٹ فیکٹر. سو جب کبھی آپ اپنے کیپیسٹی پلاننگ کو افیکٹو طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروسیس فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, اور پروسیس فیکٹرز میں آپ کو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. کہ اگر آپ 10,000 گاڑیاں سال میں بنانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کوالٹی کو نظر انداز کر دیں, ہرگز نہیں. آپ کو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے that you designed your capacity in a way that the certain control features جن کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں as an end user become a part and parcel of your product or service. The fourth important determinant of capacity planning is the human factors. Human factors کی جب بھی بات کی جاتی ہے we always talk about two things which are number one the skill and number two the attitude. Now attitude اور behavior اور اس قسم کے جتنے بھی psychological factors ہیں
they owe their origin to behavior. اور اس میں آپ کسی حد تک ورکرس کو اوارڈ یا ریوارڈ کے ذریعے یہ سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے آج زیادہ کام کرنا ہے تو اس میں آپ کو اوور ٹائم کی کمپنسیشن مل جائے گی، یا یو وڈ بی انٹائٹلڈ ٹو سم کمپنسیٹری ڈے آف. بٹ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکل کو آپ ٹریننگ کے ذریعے کور کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے دین دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی، اور دیر از اے پاسبلٹی دیٹ اف یو آر سپوز ٹو ورک اینڈ پرووائڈ این ایڈیشنل اماؤنٹ آف کوانٹٹی، آپ اس میں بھی اچھا ریزلٹ نہیں شو کر پائیں گے. دا ففتھ امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹ آف افیکٹو کیپیسٹی از دی آپریشنل فیکٹرز. آپریشنز ایک بنیادی کور فنکشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، یہ ہم نے پہلے دن بات کی تھی. جب کبھی آپ کور فنکشن کی بات کرتے ہیں، یو آلویز آئیڈینٹیفائی دی امپورٹینس کہ میں نے اگر آپ سے ایز اے کسٹمر اور سپلائر ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہے تو آئی شوڈ ناٹ بی لیٹ ان میکنگ اے ڈیلیوری. آئی شوڈ ناٹ بی لیٹ ان شیڈیولنگ اور اسکیڈولنگ مائی سروسز ٹو یو. اینڈ مور امپورٹنٹلی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے ود دی ایڈ اینڈ ہیلپ آف کنٹرول پروسیجرس. اگر ہم یہ نہیں کر سکیں گے دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ویل بی ایبل ٹو رن ان ٹو اے سچویشن جہاں پہ ہم اگین کیپیسٹی کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے لے جائیں گے. آپ کے سامنے ابھی میں نے ایک ٹرم اسکیڈولنگ یا شیڈیولنگ کا استعمال کیا. یہ ایک ایسا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے بھی، بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ یہ یاد رکھ لیجیے کہ جب کبھی دیر از اے ڈفرنس ان اکوپمنٹ کیپیبلٹیز تو آپ کو شیڈیولنگ کی پرابلم آ جاتی. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں کوئی اور آپریشنل فیکٹر کی تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پروکیورمنٹ یا پرچیزنگ جو ہے بہت مشکل فنکشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. And this is a very important observation. Why? Because اگر there is a problem of inventory یا آپ کے ویئر ہاؤس میں ایک critical spare موجود نہیں ہے تو آپ کی کیپیسٹی بہت سیریسلی افیکٹ ہو جائے گی. نمبر 6th determinant of effective capacity is the supply chain factor. سپلائی چین میں آپ کے پاس جو بھی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے بٹوین یور سپلائر، یور آرگنائزیشن اینڈ دی کسٹمر، اس کو اگر آپ پراپر آپریشنس کے یا کنٹرولس کے ذریعے مینج نہیں کر سکتے تو یو ول اینڈ اپ ہیونگ اے لاٹ آف ایشوز. یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں آگے پڑھنا ہے، اس لیے اس وقت اس کو ڈسکس کرنے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. نمبر 7 ڈیٹرمنٹ in the effective capacity is a collection of external factors. اس میں آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اسپیسیفکیشنز بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کے پاس سیفٹی ریگولیشنز بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کے پاس environmental issues بھی آ سکتے ہیں. For instance, if you are in the manufacturing of say cement, there are certain environmental or pollution issues which you need to address. اگر آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ آپ کی فیسلٹی کو شٹ ڈاؤن کر دے. کچھ آرگنائزیشنز میں اس کے ساتھ ساتھ اسٹرائکس یا یونین کی ایکٹیویٹیز کو بھی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افیکٹولی کیپیسٹی کن کن فیکٹر سے چینج ہوتی رہتی ہے. ناؤ میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کیپیسٹی پلاننگ کے ریفرنس سے یا کیپیسٹی پلاننگ کی ڈائمینشن میں اپنی ایک آپریشنل اسٹریٹجی فارمولیٹ کریں. وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. سنس یور جاب ایز این آپریشنز مینیجر وڈ بی افیکٹو یوٹیلائزیشن آف یور ریسورسز، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوگی بائی فارمولیٹنگ این آپریشنل اسٹریٹجی. There are certain steps involved in it. We'll identify these steps one by one, or these are all self-explanatory steps and we can like just make a small reference to it کیونکہ ہم پہلے ہی strategy formulation ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. So your first point in strategy formulation for capacity planning would be number 1, you should design your capacity strategy for a long-term demand.
آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے آپریشنل اسٹریٹجی کی بات آپ کریں گے, ادھر تو بات آپ نے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کی کر دی. اگین آئی ول ٹیک یو بیک ٹو دا فرسٹ افیکٹو ڈٹرمنٹ آف کیپیسٹی پلاننگ. جب ہم نے کہا تھا فیسلٹیز لے آؤٹ آپ نے پلان کرنی ہے تو اس طرح سے پلان کرنی ہے دیٹ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ اور اٹ شوڈ بی ایبل ٹو کیری دا پروویژن آف ایکسپینشن. تو اس ٹائم پہ بھی آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بنا رہے تھے وچ واز لانگ ٹرم. نمبر 2, you should be able to identify the demand patterns کہ آج کل اور نیکسٹ ایئر کیا ڈیمانڈ پیٹرن ہو سکتا ہے. We talked about some irregular trends. For the time being, we are making a practical decision, practical and pragmatic decision میں آپ کو ایسی irregular trends کو consider ضرور کرنا چاہیے but you should not base your decision on that. تو آپ کو ڈیمانڈ پیٹرنس آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. نمبر 3, you should be able to identify the growth rate and variability. کسٹمر کی پریفرنس اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس کے لیے نہیں آ رہی آگے تو you should be able to identify this. If you are able to change your product or if you are able to modify your service according to the customer requirements, then again there is a possibility that your product or service would experience a growth rate اور اس variability کو آپ incorporate کر سکیں. Number 4, you should be able to design as well as understand the important concept of facilities. اب facilities میں ابھی ہم اپنی ڈسکشن صرف اور صرف کاسٹ آف پلانٹ یا کاسٹ آف بلڈنگ یا کاسٹ آف آپریشن تک ہی محدود رکھتے ہیں. جب ہم ڈیزائن آف فیسلٹیز کی بات کریں گے تو ہمیں یہ پوائنٹ زیادہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. نمبر 5 از دی ٹیکنالوجیکل چینج. ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ریپڈلی چینج ہو جاتی ہے. اف یو آر انیبل ٹو میک یوز آف ٹیکنالوجی اٹس گوئنگ ٹو seriously hamper your resources and in the long run your organization. Number 6 is the behavior of competitors. Again, this is what you have been talking about, that competitiveness is the driving force for any organization's survival. اگر آپ competitive نہیں ہوں گے آپ کے competitor آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے. Number 7 is availability of capital and other انپوٹس. اب یہ کیپٹل انپوٹس تو ظاہر ہی بات ہے آپ کے پاس پیسے سے ریلیٹڈ بات چیت ہے. یہ جو ادر انپوٹس ہیں اس میں ہم نے کلیکٹیولی وہ تمام فیکٹرز ڈال دی ہیں جو کہ مائنیوٹلی کسی بھی آپریشن کو یا براڈر اسکوپ پہ افیکٹ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا آف کیپیسٹی پلاننگ. میرے پاس ورکرز نہیں آ رہے ٹرینڈ, میری کیپیسٹی ہیمپر ہو جائے گی. میرے پاس جو ورکرز ہیں وہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں یا ہم لوگ ایک نئی فیسلٹی بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ زیادہ کامیاب نہیں آ رہے بیکاز دیر آر نمبر آف موٹیویشنل ایشوز. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کیپیسٹی پلاننگ دیر آر سم ادر آکسیلری فیچرس, یہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کور دیم ان ڈیٹیل. نمبر 1, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کیپیسٹی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اماؤنٹ آف کیپیسٹی نیڈیڈ. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نمبر 2 کہ ٹائمنگ آف چینج کیا ہوگی. اف یو آر انیبل ٹو ڈو دیٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو پھر آپ کا کمپیٹیٹر پیچھے چھوڑ جائے گا. نمبر 3 وچ از مور امپورٹنٹ از دی نیڈ ٹو کریٹ اور مینٹین بیلنس. آج آپ کو ڈیمانڈ زیادہ کی آ رہی ہے اور پتہ چلتا ہے جب آپ وہ ڈیمانڈ کے مطابق پروڈکشن اپنی ماڈیفائی کرتے ہیں تو ریئلسٹک فیڈ بیک یہ آتی ہے کہ نو وی ڈو ناٹ نیڈ یور پروڈکٹ, اور آپ پھر اس وقت بیلنس کیسے کریٹ کریں گے. اور بیلنس کریٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا, دیٹ یو ہیو اے ڈیزائن فیسلٹی بٹ یو فالو دی افیکٹو کیپیسٹی رول. نمبر 4, you should be able to incorporate the concept of flexibility in your facilities. یہ بھی آپ جب فیسلٹی لے آؤٹ کا لیکچر اٹینڈ کریں گے you'll be able to identify this concept. Dear students, we are now in a position to talk about the basic essence of this discussion, which is the steps you would be needing for capacity planning. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے جی you should be able to estimate the future requirements. Number 2, you should be able to evaluate your existing capacity.
Number 3, you should be able to identify the different alternatives available to you. Number 4 is you should be able to conduct financial analysis, which is indirectly related to your operations management. Number 5th is your assess to key qualitative issues. Number 6 is you are in a position or you should be able to select at least one alternative. Number 7 is that you should be able to implement the chosen alternative. And number 8 is you should be able to monitor your desired as well as actual results. جو آپ desired results حاصل کرنا چاہتے تھے اور جو آپ کے actual results آ رہے ہیں ان کو آپ نے monitor کر کے variances کو calculate کرنا. Now we are in a position to develop the capacity alternatives. آپ اپنے screen کے سامنے دیکھیے. Number 1 is you should be able to design flexibility into systems. Number 2 takes the product life cycle or product life stage into account. Number 3, you should be able to identify the big picture approach with respect to capacity changes. Number 4 is you should be able to handle capacity chunks. Number 5th is you should be able to attempt to smooth out capacity requirements. And number 6, you should be able to identify the optimal operating level. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ whenever you are designing flexibility into the systems, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے that آپ کا جو original design ہے it should be able to expand as well as contract as and when your operational requirements are identified by your marketing division. اگر marketing division آپ کو اس قسم کے سینیریوز رکھ دیتی ہے جس میں پہلا سینیریو ایک اچھے ڈیمانڈ فورکاسٹ کا ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپینڈ اینڈ پروڈیوس ود آن دا ہائر سائڈ. بٹ اگر اس کے برعکس وہ آپ کے سامنے ایک ایسے سینیریو رکھتے ہیں جس میں آپ کی پروڈکشن کو کرٹیل کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو فلی یوٹیلائز یور ریسورسز بٹ پروڈیوس ایٹ اے لوور اسکیل. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انکارپوریٹ دا کانسیپٹ آف فلیکسیبلٹی انٹو یور operations. Number 2 is the product life cycle. Product life cycle کے اگر آپ concept کو دیکھیں تو ہم نے پہلے بھی identify کیا تھا اپنے discussion میں that a product or service when introduced passes through different initial stages like number 1 we called it the infant phase or the infant mortality stage. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک product یا ایک service اگر اپنے اندر کوئی ڈیفیکٹ رکھ دی تو وہ فیل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم نے باقی فیسز بھی آئیڈینٹیفائی کیے. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ریکوائرمنٹ. اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے ہماری پروڈکٹ یا سروس کی اس پوزیشن پروڈکٹ لائف سائیکل کے ریفرنس سے کہاں پہ, ویدر اٹس ان دی نیو اینٹری اسٹیج اور ویدر اٹس ان دی میچورٹی اسٹیج اور ویدر اٹس ان دی ڈکلائن اسٹیج. اس کے ذریعے آپ کافی اسٹریٹجیز بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ this allows you to make a prediction or a forecast about either incorporating a new product or a new service. Number 3, you should be able to take the big picture approach in your capacity planning. Big picture approach کیا ہوگی؟ Big picture approach یہ ہوگی that آپ کو سسٹم کی components کی امپورٹینس سامنے رکھتے ہوئے پورے کے پورے سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. If you are unable to do that, اس میں پرابلم کیا آ سکتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے ویئر لائک یو وانٹ ٹو سیٹ اپ اے شاپنگ مال. آپ کے شہر میں شاپنگ مالس کی بہت کمی ہے. یور آرگنائزیشن ڈیسائڈس ٹو سیٹ اپ اے شاپنگ مال سو دیٹ وی کین سیٹ اپ کائنڈ آف ملٹی پرپز کمرشل کمپلیکس جہاں پہ ہم کوشش کر کے اپنے کسٹمرس کو وہ تمام سروسز پرووائڈ کریں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو لیو تو ان کے لیے اپارٹمنٹس بنا دیجیے. دے وانٹ ٹو ہیو دیئر آفس اسپیس تو آپ آفس بنا دیجیے. دے وانٹ ٹو ہیو دیئر کار پارکنگس تو آپ ان کے لیے کار پارکنگ کی فیسلٹی پرووائڈ کر دیجیے. اب بگ پکچر اپروچ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی ایک بڑی تصویر آئیڈینٹیفائی کر لی کہ یہ چھوٹے کمپوننٹس جو ہیں ہم نے انکارپوریٹ کرنے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن کو فیس کریں دیٹ وی ہیو دی اپارٹمنٹ کمپلیکس, وی ہیو دی آفیسز بٹ وی ڈو ناٹ ہیو دی کار پارکنگ, یا ہماری لینڈسکیپ اتنی بری ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے بعد لوگ آپ کے اپارٹمنٹ یا بزنس کمپلیکس کی طرف جانا نہیں پسند کرتے.
چوتھا پوائنٹ ہم نے کہا تھا کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود کیپیسٹی چنکس. کیپیسٹی چنکس ایک ایسی ٹرم ہے جس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اف یو ہیو دی ریکوائرمنٹ آف سے 20 کارس اور آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی صرف 18 کی ہے, تو آپ 18 سے گاڑیاں انکریز کر کے 20 تک نہیں جا سکتے, بیکاز دیر از اے سسٹم کنفیگریشن یا سسٹم کی لے آؤٹ یا فیسلٹی لے آؤٹ ایسی ہے کہ وہ آپ کو 18 سے 20 تک جانے کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ وہ آپ کو 18 سے 22 پہ یا 18 سے 24 گاڑیاں بنانے تک کی اجازت دیتی ہے. دیٹ کانسیپٹ از نون ایز کیپیسٹی چنک, اور اس کیپیسٹی چنک کے کانسیپٹ کو آپ جب کبھی انکارپوریٹ کریں گے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو پلان یور پروڈکشن ان اے وے دیٹ آپ کچھ دن 18 گاڑیاں بنائیں, کچھ دن آپ 24 گاڑیاں بنائیں, سو دیٹ یو ایوریج آؤٹ یور پروڈکشن ریکوائرمنٹس. اس طرح سے آپ کی انوینٹری کے اوپر بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور آپ کے آپریشن اسموتھ ہو جائیں گے. نمبر 5 از دی اٹمپٹ ٹو اسموتھ آؤٹ دی کیپیسٹی ریکوائرمنٹ. یہ ایکچولی آپ جب اپنے مڈ سیمسٹر کے امتحان دینے والے ہوں گے تو یہ وہ لیکچر ہے جو آپ کو اس سوال کا جواب پرووائڈ کرے گا. فار دا ٹائم بینگ آپ صرف یہ سمجھ لیجیے کہ ایگریگیٹ پلاننگ میں یو ٹاک اباؤٹ یور ہیومن ریسورسز ایز ویل ایز مشینز ایز ویل ایز فیسلٹی پلاننگ. And number 6 point is the identification of optimal operating level. اب ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب کبھی ہم alternatives کی evaluation کرتے ہیں تو we talk about two important concepts which are economies of scale and diseconomies of scale. Economies of scale میں if the output requirement is less than the optimum level, your increasing output rate results in decreasing of the average unit cost of the product. اور اسی طرح سے اسی بیسس کو اگر آپ بنا کر جس اکانومیز آف اسکیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں یا ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہاں پر یہ ہوگا کہ اف دا آؤٹ پٹ ریٹ از مور دین دا آپٹیمم لیول, انکریزنگ دا آؤٹ پٹ ریٹ ریزلٹس ان انکریزنگ ایوریج یونٹ کاسٹ. یہ آپ کے سامنے کوئی ڈائیگرام اسکرین کے اوپر موجود ہیں جس میں آپ کی ایکس ایکسس کے اوپر ریٹ آف آؤٹ پٹ دیا گیا ہے اور ریٹ آف آؤٹ پٹ کے ساتھ وائی ایکسس کے اوپر ایوریج کاسٹ پر یونٹ بھی بنایا گیا ہے. فار دا ٹائم بینگ ویل کنکلوڈ آور لیکچر ایٹ دس اسٹیج, جہاں پر ہم نے کیپیسٹی پلاننگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی پلاننگ کے مختلف فیچرز کو پراپر طریقے سے سمجھ لیا ہے. In our next lecture, we'll talk about the evaluating alternatives, and most importantly, we'll talk about the relationship of cost, volume. And finally, we'll conclude our discussion on this important concept of capacity planning by incorporating the vital concept of process selection. اس میں آپ کے تمام پروڈکشن اور سروسز سسٹمز انکلوڈ کر لیے جائیں گے. I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope کہ جو آج ٹاپکس آپ نے کور کیے وہ آپ کو آئندہ چل کر بہت زیادہ مدد پہنچائیں گے. Till next time, خدا حافظ and السلام علیکم.